ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، قریب لے آئیں تھوڑا سا، اس کو ادھر سے رکھیں اس طرف۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عالم اسلام میں لوگ آج تو مختلف شخصیات کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیڈیل تو ہم کسی اور کو اس لیے کہیں کہ اگر اس کی کوئی ذاتی پرسنالٹی ہو، ذاتی اس کی کوئی لاجک ہو، ذاتی اس کے پاس کوئی تھیوری ہو، ذاتی اس کا نالج ہو۔ آج جتنی مشہور سیلیبریٹی ہیں ہم ان کو اپنا رول ماڈل گنتے ہیں۔ میرے چاہنے والے کہیں گے ہم مدنی صاحب کو کاپی کرتے ہیں، اور لاما صاحب کو کہیں گے جی ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، دوسرا کہے گا ہم فلاں سیاسی لیڈر کو کاپی کرتے ہیں۔ یہ بات ہی مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بھئی ہماری کیا حیثیت ہے کہ آپ ہمیں کاپی کریں؟ ہمارے پاس ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کو کاپی کرنا ہے، ان کے بتائے طریقے کو ہماری زندگی کا آئیڈیل بننا ہے۔ اگر میں حضور کا طریقہ بتاؤں تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو اپنی نوکری پوری کر رہا ہوں نا، میرے پاس علم پہنچا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کمال تو مصطفیٰ کا ہے، کمال تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بات بتائی، مصطفیٰ نے ہم تک پہنچائی۔ آج یہ میرے بھائی آصف بھائی ہیں، ان کی برتھ ڈے کے موقع پہ یہ پروگرام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میری والدہ کے بھی آج ہی برتھ ڈے ہے، مگر میں نے اس بھائی کو انکار نہیں کیا، اس کو بتایا بھی نہیں، ابھی تقریر میں بتایا۔ اس سے اتنا پیار ہے مجھے، آصف بھائی نے کہا بھی آپ نے آنا ہے، میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ابھی میں مصروف ہوں، میں نے کہا جی انشاءاللہ میں آؤں گا۔ آج جتنے بچے میرے چند، میرے مکھن، میری ملائی، ایڈے سونے سونے چہرے کھڑے نے نا، ہون بڑے لڈو پھٹے انہاں دے ہیں، لو یو۔ ویسے ہوئی تو کریمہ لا گئی سونے باندھے جے، ایڈے سونے ہے کوئی نہیں ہے۔ سواد تے نا تڑی تون بھی چٹی ہوئے، پیر بھی چٹے ہون، ہے وہ کریم لا کے منہ مریکن بناؤندے نے تے تون پیر فریکن ہی ہوندے نے۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ آپ نے رول ماڈل آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ یعنی مثال ہے، آپ کہیں کہ میں نے فیکٹری میں آنا اور جانا، اس کا طریقہ کس سے سیکھنا ہے؟ تو وہ آصف بھائی سے نہیں، وہ طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا مصطفیٰ کا، تو مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج جتنے بیٹھے، آپ ادھر آ جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں، گن مین آپ ادھر آ جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں۔ جتنے میرے چند ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چند، آپ نے یہ آج کے بعد جملہ نہیں بولنا کہ میں فلاں کو کاپی کرتا ہوں۔ بھئی وہ کس کو کاپی کرتا ہے؟ تو آپ کیوں اس کی شخصیت کو اپنا بھی پوجنا شروع کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک صرف عطایت کے لائق تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ختم نبوت کا یہی مطلب ہے کہ حضور کے بعد ہم کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھ سکتے۔ حرف آخر بات ہے تو کملی والے کی بات ہے۔ اچھا یہ نیٹ سے مجھے انہوں نے لوکیشن بھیجی اور مجھے کہتے ہیں لوکیشن پہ آ جائے، تو ہم اس کی گائیڈ پہ آتے رہے، رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، اور ہم ادھر پہنچ گئے۔ ایک انگریز کی بنائی ایپ پہ
लोकेशन में गाइड लेकर, बोलो डायरेक्शन लेकर आसिफ की माइजक वाली फैक्ट्री में हम पहुंच सकते हैं, तो क्या हजूर से डायरेक्शन लेके हम जन्नत नहीं पहुंच सकते हैं? हजूर से डायरेक्शन लेके हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते? वो बुढ़ी को डायरेक्शन लेके पिज़्ज़ा ले आउंदे जे कि नहीं? वो बोलो तो सही, बेगम डायरेक्शन देंदी है कि फलानी जगह तो मैनू पिज़्ज़ा लिया दो, तो सारे जाते हैं, चल मेरा चंद तू नवा कट्टा खोल दे। कोई हाल है ना मुंडिया, तू घर किवें टिकदा होना है? जितने मेरे चंद हैं, बात सुने जरा मोहब्बत से। मैं मोहब्बत करता हूँ इन बच्चों से, कोई नहीं, ये प्यार करते हैं। मेरे और दूसरे मौलवियों में फ़र्क ये है, मैं इन बच्चों का गुस्सा नहीं करता, ये प्यार करते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं, पास बैठते हैं। वैसे भी इन्हां बच्चियां नूं कोल बिठाना चाहिए है, ये बेचारे घरों बाहरों दुखी हुंदे ने, घर दूजी बार सालन मंगण मां सालन नहीं देंदी इन्हां नूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशा। देखो ना, ये अपनी तारीफ से भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। तो मैं बेटियों को भी पैगाम दूंगा, ये जो आपकी सालगिरह बर्थडे बच्चे मनाते हैं ना, कहते हैं कि मैंने आपको विश करना है, ये सब बातें होती हैं। 200-400 रुपया ला के ताड़ी बर्थडे करके तानू क्लिप सेंड कर देंदे ने, इन्हां नूं तो दूजी बार करो सालन नहीं लभदा, ते तुसीं इन्हां दे एक सालगिरह ते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठदियां जी। ये मत, मेरी बेटियां इनकी एक विश पे ही अपनी ज़िंदगी कुर्बान मत करें। आपके माँ बाप से ज़्यादा बेहतर आपका मुस्तकबिल कोई नहीं सोच सकता। ये जितने मेरे चांद हैं, रात लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर नाइट मनाया और भंगड़े डाले, खुशियां मनाई, शराबें पी, तो आज फिर सुबह वही दिन। साल ही बदला है ना, हिस्सा ही बदला है ना, 2023 बना है ना, कल 2022 था, आज 23 है, तो क्या चेंज हुआ? आओ ही आसो बैठा, बोलो, ते वही ताया बैठा उदा अब्बा, बोलो, ते आओ ही मौलवी है, वो ही सारा कुछ है, वो जे कपड़े ने, वो जे गनमैन है ओनेक्स दा, आ सारे जिन्ने ऊंजदे ही ने। आ जिन्ने मुंडे बैठे, कोई नवी शै लगी था, कोई कान नवे, कोई अखां, कोई सिर, वो ही खुशकी पुरानी लई फिरदे, रोज तेल लाउंदे रहिंदे भी खुशकी ना आ जे सिर च, वालां ते पैगी, कपड़ियां ते पवेगी, सर्दी च बड़ा मसला हुंदा है। तो मैं कहने का मकसद हूँ कि आपने नए साल में चेंजिंग क्या लानी? वो चेंजिंग ये लानी है कि आपकी अगर उम्र 22 साल है ना, तो अब 23 शुरू हो गया है, पता नहीं बाकी कितनी रह गई, तो आपने पिछले साल जो गलतियां की हैं कोशिश करनी वो इस साल नहीं करनी। फैक्ट्री के मसले पे मैं बताने लगा हूँ बच्चों को, आपने किस तरह की ज़िंदगी बसर करनी है। ये बर्थडे के मौके पे सारे इनकी फैक्ट्री के वर्कर भी बैठे हैं और दूसरे हमारे मेहमान भी बैठे हैं। मैं आपको पहले दावत दूं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सिंध विचों मुहाजिरों के खुरासान चले गए, उते एक बहुत बड़े बाग दी राखी, तवज्जो मेरे वाल बल्लम, मैं तेरी क्लास लाऊं, अल्लाहु अकबर अल्लाह। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सिंध विचों मुहाजिरों के खुरासान चले गए, उते एक बहुत बड़े बाग दी राखी की थी, 1284 महीने 7 साल राखी की थी, 1284 महीने बंदे नहीं, फल लगते भी वेखे, फल पकते भी वेखे, फल डिगते भी वेखे, फल विकते भी वेखे। एक दिन बाग दा मालिक अपने दोस्तां बेलियां नाल लैके कहंदे मुबारक मिठे मिठे फल लैके आओ ना, मेरे यार बेली आए ने, मेरे दोस्त आए ने, मेरे सज्जन आए ने, मेरे मित्र आए ने, मेरे बेली आए ने, मेरे कोलों रज्जन आए ने, जिवें अज तुसी रज्जन आए जे। कोई हैगा माल है मैं पुछ लीए ना, मैं कही जावां मुड़ के बाल मैनू आकर तुसी खवाओ। मैं एक जलसे जे कह बैठा भी माल है, वो बाद च लोग हन मौलवी ले आओ, तो उत्थे कुछ भी ना। वो मैनू आंदे, मैं तो समझा भी हर जलसे च पक्का होंदा लंगर, इत्थे भी पक्का हो, तो उन्होंने खाली उंज ही सुक्के ते मेल माइया, तो मैं अज तारी पुछ लिया भाई भी किते काम खराब ना हो। बस ठीक है भाई, कहते ने मेरे सज्जन आए ने खिलाओ। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते
کہندے نے پھل کھٹے لے کے آؤ مٹھے لے کے آؤ پھر ایک ٹوکرا پر کے اگے رکھے آنا پھر دوسرا رکھے آنا پھر تیسرا عزیزاں نے من حضرت مبارک دے مالک نو غصہ آ گیا کہندے مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں تے تینوں پتہ ہی نہیں لگا پھل کس طرح دے لے کے آنے نے حضرت مبارک کہندے نے کی ہویا ہے کہندے نے پھل تے کھٹے ہی نے حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندے او مبارک رویاں کیوں ہیں اج کل دا 2022 ماڈل 2023 ماڈل اے جناب اعلیٰ ملازم ہوندا اپنے مالک نو اکھاں کٹدا آج فیکٹریاں کالجاں یونیورسٹیاں چ یونین بن گئیاں نے اپنے مالکاں دے خلاف مزدور اتحاد کر کے اودی بےزتی کردے نے حالانکہ جدے نال کاروبار کریے جتنا رزق لگا ہوئے اودے نال اکھاں نہیں کڈی دیاں کہندے مبارک تو اچا نہیں بولیا کہندے جی تسی میرے مالک ہو تے میں تہاڈا ورکر ہاں تہاڈے کول جی رزق لگا ہے میرا میں کیوں اچا بولنا ہے تے کہندے مبارک رویا کیوں ہیں کہندہ جی رویا تے میں اپنی بے بسی تے ہوں کہندہ میری آنسو بے بسی دینے کہندے کیوں رویا ہے کہندے مبارک کیوں رویا ہے کہندے رویا اس واسطے آؤں میں آج تک تیرا پھل چکھیا نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے میں کمیں لے کے آواں میرے کل تے جویں دینے میں اویں دی لے کے آنے میں کدی کسے بوٹے دا پھل نہیں چکھیا کہ کدا مٹھا تے کدا کھٹا ہے باغ دے مالک نو اکھاں چانسو آ گئے کہ ایڈا ایماندار تاجر ہے جتنے بیٹھے جے جدو اینج دے مسلمان سی پھر کیمرے نہیں لانے پے پھر جناب اعلیٰ گلا راکھی نہیں کرنی پئی پھر ورکر دی تلاشی نہیں لینی پیندی پھر آندیاں ورکر کل موبائل جمع نہیں کرنا پیندا ورکر تے ویرا سپرویزر نہیں رکھنا پیندا کہ انہاں کمے لائی رکھنا ہے سپرویزر دا کام ہوندا ہے ساری پروڈکشن کولو کام لینا پر ویکھنا حضرت مبارک تے ایک بھی سپرویزر نہیں ایک بھی کیمرہ نہیں ایک بھی ویرا ڈی وی آر نہیں ایک بھی ایل سی ڈی نہیں کسے جگہ تے منیٹر کرن واسطے کوئی شے موجود نہیں 7 سال راکھی کیتی ہے ایک دن باغ دا مالک آندا ہے مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آونا کہندے نے سون میرے باغ دیا مالکا میں آج تک تیرا پھل چکھیا نہیں مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے باغ دا مالک گھر چلے گیا آندہ کرما والیے میں رشتہ ڈھونڈ لیا ہے میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرن واسطے تیار ہوں کہندے کدے نال کہندے میں اپنے باغ دے نوکر نہ کرنا چاہنا ہے اے 7 سال کی ایمانداری اگر جے 100 دا پھل روز دا چوری کھاندا مہینے دا 3000 12 36,000 سال دا بننا سی اور 7 سال کنے بننے سی 7 تے 21 2,10,000 بولو 7 تے 21 تے 7 شیخ 42 2.5 لاکھ روپیے تو بھی جناب اللہ کی سی بھر ویکھ لانا 7 سال دی ایمانداری تے حضرت مبارک کہندے نے مینوں پتہ بھی نہیں تے باغ دے مالک نے کہندی ہے بیگم بولن لگے کدے واسطے رشتہ میری بیٹی دا کیتا ہے کہندے میں اپنے باغ دے مالی نال اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہے اج کل دی 2023 ماڈل ہوندی انہیں آکھ لے میری ہتھیاں نوکر واسطے رہ گئی ہیں پر عورت بھی بڑی اچھی سی وہ کہتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا برا نہیں دیکھتا یہ آج کل کی بیٹیاں اور بیٹے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو یہ سنیں جانو مانو کے چکر میں جب تم پڑھتے ہو نا اور یہ خوبصورتی دیکھ کے جب لڑکی آپ کو کہتی ہے کہ میں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھا لوں گی نہر میں ڈوب جوں گی مر جاؤں گی جدو تیرے چاچے دے منڈے نو سونا ویکھے گی وہ پھر عزت بھی مرے گی تیری عزت بھی گوائے گی جو ماں باپ کی عزت کی نہیں بنی وہ تیری عزت کی کیا بنے گی ماں باپ سے بڑھ کے کس کی عزت ہے یہ جتنے میرے چاند بیٹھے ہیں نا جانو مانو کرنے والے یہ موبائل پارٹی بڑی بیٹھی بیچ میں لو یو میرا چاند کمال گفتگو چاندی لفظ بڑا وڈا لفظ سننے والا ہے کتنا ایمان والا جملہ ہے یہ میرا چاند آصف بیٹھا ہے اس موقع پہ میں کہہ رہا ہوں اس کی برتھ ڈے ہے اس کے ورکر بھی بیٹھے ہیں اور میں واز ایسا کروں کہ ان بچوں کا ایمان بن جائے ان کے بارے میں ان کو نفع مل جائے شان مل جائے حضرت مبارک کہتے ہیں کہندے نے جناب بیوی کہندی ہے جویں تسی راضی ہوئے میں راضی اور دنیا کی انوکھی برات بیٹھی ہے جس میں دولہا ہی کوئی نہیں
میے ہونی بیٹھے مولوی ہونی نکاح پڑھان واسطے تے دلہا ہی کوئی نہیں. ہن دسو بھی دولے تو بغیر میرج ہال چ جائیے نہ روٹی لبدی نہ بوٹی لبدی نہ ووٹی لبدی. بولو کچھ بھی نہیں لبدا. ہن یہ برات بیٹھی ہے بڑے بڑے رئیس جیسے یہ آصف کا مائزک کا کام ہے نا, کیا نام ہے فیکٹری کا, حذیفہ مذاکم پہ جو آپ نے دیکھ لے جتنے دوست احباب ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ اس پہ کتنے فیکٹریوں کے لوگ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے. شادی پہ وہ لوگ آئیں گے, میر لوگ آئیں گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دوست احباب ہیں وہ رئیس کے, تو پھر رئیسی دوست ہوں گے نا. باغوں کا مالک تھا, بڑا جگیردار تھا, لینڈ لارڈ تھا. بڑے بڑے رئیس تے چودھری بندے جنج چ بیٹھے نے تے وچ لاڑا کوئی نہیں. کہندے نے باغ دے مالک نو لے آؤ جی نکاح پڑھانا ہے. دولہا کتے آؤ تے باغ دے مالک دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. کہندے میرے باغ دے نوکر نو لے آؤ, میں اپنی بیٹی دا نکاح مبارک نال کرنا چاہنا ہے. مجمع چ سناٹا چھا گیا تے رئیس دا چہرہ تک دے رہ گئے. حضرت مبارک نو لین واسطے گئے, پیڑے جے کپڑے پائے, ہاتھ چ رمبی پھڑی ہے تے سامنے بیٹھ گئے تے ویکھیا کی آسمان وال منہ کر گئے. کہندے نے مالک کتھے رئیس تے کتھے میرے جانو کر تے آسمان والے آؤں ایدی بیٹی دا نکاح میرے نال. نہ انہیں میرا چلہ ویکھیا نہ کلہ ویکھیا. سندھ وچوں مہاجروں کے خراسان گئے. کہندے نہ انہیں میرا گھر ویکھیا نہ باہر ویکھیا. تے مالک وے تیری مرضی ہے, انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دیتا ہے. آسمان تو آواز آئی 7 سال تو بل ویکھے, پھل لگ دے بھی ویکھے, پھل ویک دے بھی ویکھے, پھل ڈگ دے بھی ویکھے, پھل پک دے بھی ویکھے. جدی نظر دی وجہ تو پھل نہیں چکھیا کون سی؟ اللہ مینوں تیری نظر مار دی سی کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے. فرمایا تینوں میریاں فکراں مینوں تیریاں فکراں نے. آپ کی فیکٹری کا مالک ہو یا نہ ہو, آپ یہ دیکھیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب کیا بنا؟ حضرت مبارک کا نکاح ہوا ہے, پیسہ ایک نہیں لگا. 7 سال کی ایمانداری نے باغ کا مالک بنا دیا ہے. کتنے سال کی ایمانداری نے؟ تے ساڑھے تھے منشی نو 6 سال صاحب نہ لگو, مالک منشی بن جاندہ تے منشی مالک بن جاندہ ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں رہتا, اس کو خدا کا خوف نہیں رہتا کہ میں نے بھی ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. یہ گندی اولاد کے لیے آپ نے 2 نمبر مال جمع کرنا ہے. 40 سال سے اوپر یہ بچے آپ کو آنکھیں لگانے شروع ہو جاتے ہیں, آنکھیں دکھاتے ہیں. جدو 4-5 بچے جو بڑی بھی اکھاں وکھاؤن لگ پیندی, انہوں پتا نہ انہیں میں چھڑنا ہونا. وہ بولو ہو ہاں جی میں سچی کر رہے. بیگم بھی 4-5 بچیاں تو بعد بندے نو اکھاں وکھاؤن دیئے, پھر سورے بھی وکھاؤن دینے. بولو یہ بھی متاثرہ فریق ہے. سورے بھی وکھاندے نے اکھاں, سالے بھی اکھاں وکھاندے نے, یار بھی اکھاں وکھاندے نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بیوی بھی آنکھیں دکھاتی ہے, یہ تیری میری اللہ حیثیت دکھاتا تجھے کہ تیری یہ اوقات ہے جن کے لیے تم نے بے ایمانی کی ہے, وہ تجھے دنیا میں آنکھیں دکھا رہے. پھر بیٹا تھوڑا سا جوان ہوتا تو وہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اس سے انسان سمجھ جائے کہ جن کے لیے میں حرام کٹھا کر رہا ہوں وہ تو مجھے یہاں آنکھیں دکھا رہے ہیں, تو انہوں نے میری قبر پہ کیسے جانا ہے. یہ جتنے ورکر بیٹھے ہیں نا ملازم, آپ سے میرا خطاب ہے کہ یہ سالگرہ کے موقع پہ, برتھ ڈے کے موقع پہ آپ کو میں نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ آپ کے اندر ایمان بھی آ جائے. ایمان اتنی بڑی دولت. سنیں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے بیٹا پڑھنے جاؤ. وہ پڑھنے گئے تو رستے میں ڈاکہ پڑ گیا. تے ڈاکے والے نے کیا جی کڈو جو کچھ ہے گا. ہن اسی کیڑے ایڈے ایماندار جڑے اپنے پھڑا دیے. بولو وہ کہہ بھی دینا کڈو جو کچھ ہے گا, دوکی کوئی نہ کوئی شاید رکا ہی لیں دے. اس قافلے والے نے جھوٹ طوفان ماریا بھی میرے کو کوئی نہیں, دوجے کو انہاں سارا تلاشی لائی کڈیا
تے پیر صاحب دی چھٹی تلاشی بھی لئی تے لبا کوئی نہیں۔ کہنے لگے بیٹا تمہارے مال میں کتنے پیسے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر کہتا ہے میری چھٹی میں اتنے پیسے میری ماں نے رکھے ہیں۔ کہتے نکال کر دکھاؤ، نکالے، اتنے ہی نکلے جتنے کہے۔ ڈاکو کہنے لگا بچے آپ نے یہ کیوں بتایا کہ اتنے پیسے ہیں یہاں پڑے؟ کہتے میری ماں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میری ماں نے کیسی پتر جدو دنیا چی ایک جھوٹیاں دی جماعت ایک سچیاں دی جماعت ہوئے، بیٹا تم نے سچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جب تم سے کوئی بات کرے قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کرنی۔ اے میرے بچے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتا میری ماں نے کہا تھا میں نے سچ بتا دیا، اور ڈاکو کے دل پہ اتنا اثر کیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ ایک سچ کی برکت سے ڈاکواں نے کی کیتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سچی توبہ کیتی، کہندے نے قافلے والیاں دا سارا مال واپس کرو۔ ساڈے ملک دے ڈاکو سیاستدان چور ٹھگ بے ایمان مال لوٹ کے ہمیں معاف کر دو، ہم یتیم غریب ہیں مسکین ہیں۔ کبھی واپس کیا؟ بولو۔ غریباں دا خون چوس کے سب مال کٹھا کر لیا، پھر این آر او لے کر سب معاف کرا لیا۔ تے معاف تے انہاں کر ہی دینا ہوندا، انہاں نے کڑے ماں دے سوتر ویچ کے زیور ویچ کے بنایا، تے گھاڑے غریباں دا خون چوس کے بنایا۔ معاف کرنے والے بھی چور تے کراون والے بھی چور۔ بولو اے تہاڈے چ نہیں کوئی بیٹھا؟ سارے بولو۔ معاف کرنے والے بھی چور تے کراون والے بھی چور۔ سواد تے تادنا جڑے آج ساڑھے داریاں والے معاف کر دینے انہاں سیاستداناں نوں کہ چلو تینوں قرضہ معاف کیتا، او ماں دا زیور ویچ کے خزانے چ پیسے رکھن، اپنی بڑی دا زیور رکھن، ایتھے کڑیاں نہیں چھڑ دے، اور کچھ لے جاندے۔ جنہیں سیاستداناں کسے گڈی وچوں کڈی ہے، کسے نے بس کڈی ہے، کسے نے کچھ کڈیا، کچھ نہ کچھ مال کھادا ہے، جدے ہاتھ پیندے نے نا وہ چھڑدا نہیں۔ ہاں جی تسی آندے مولویوں نوں آئی کرسی دی باؤ، یہ بھی مال بناؤں گے۔ بھائی جدا ہاتھ نہیں پیندا وہی آندا تھوک کوڑی، جدا پیندا آندا ہڑپ آن دو۔ میں سچی گل کر رہا۔ اور بھائی جدو دولت تے بندہ بوے ایمان بچاؤنا بہت مشکل ہے۔ فتنہ ہے نا، مال فتنہ ہے۔ انما مالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ۔ اے سنو میں تنوں گل سمجھاؤں لگا ہے۔ کہن لگے ڈاکو اسی توبہ بھی کیتی تے سارا مال بھی واپس کیتا۔ ساڑھے ورگا ہوں تے کہنا چل پچھلے ڈاپ کر جاؤ۔ میں اتھے نا گجرا والے تقریر کر کے نکلیا، شیخو پورے روڈ تے نا تتلے والے تو اگے آن کے سانو ڈاکواں ڈاک لیا۔ آندے مولوی ایمانداری نے سب کچھ کڈو، میرا ہاسا نکل گیا۔ وہ مینوں کہندے تسی ہسے کیوں جے؟ میں تو کام جو ایمانداری والا کرن دیا۔ میں کیا بھی انہاں چ ایک بندے نے مینوں سیال لیا بھی یہ مدنی صاحب نے، انہاں نے نا
साढ़े पैसे सानू दे दिते वापस, पर कहते एक दुआ करो पिछों चंगी मुर्गी आवे। मैं फिर हस पिया। वो कहते मौलवी साहब होने को हसे। मैं कहा भी यार तू दुआ मेरे को चंगी करवा रहे हैं भी किसी का खाना खराब कर देंगे हैं भी पिछों कुछ चंगी आए। वो फिर असी उन्होंने शुगर लग पे। वो फिर बह गए, असी 2 मिनट गल्लां कीतियां। मैं कहा यार कोई गल नहीं, तुसी मजबूर हो, थोड़े जे पैसे जलसे वाले अद्धे तुसी ले लो ते अद्धे मैं ले लेना, तुसी मैनू सारे वापस करते, सिम भी मैनू दे दो। उदों सिमां दा बड़ी वैल्यू होंदी सी ते मेरी सिम भी गोल्डन सी, इहो ही नंबर सी जिहड़ा तुहाडे कोल। ते ओ मैं आखा पाई वापस। वो मोबाइल मेरे को सोनी रिक्सन दा सी। उन्हें कहा जाओ ये मोबाइल भी लाई। मैं चल तेरा भला होवे। उन्हें सब कोई वापस किया, पर मैं भी तरस खा के ना समझिया भी जलसे वाले ही अद्धे दिते ने। बोलो हुण आसम ने जेड़े देने मैं तो चाने चाने लै जाने ने। मेरे जिहो जी तुहाडी नहर हैगी इत्थे भी रात नूं डक लैंदे ने। यानी कहने का मकसद ईमान जो है ना, ईमान ये लखी ना जारी। तो जो मेरा चंद मोबाइल छड़ इधर, मेरा चंद ब्लैक जैकेट ना कर। जिन्हें तुसी बैठे जे तवज्जो मेरे वाल मोबाइल छड्या करो, मौलवी वाल वेख्या करो। वो डाकुआं ने पैसे भी वापस किए ते नाल सच्ची तौबा भी की। बोलो सच्ची तौबा भी की। मैं सवाल करना चाहता हूँ, पीर अब्दुल कादर जिलानी बगदाद वाले पीर दे नाम ते मौलवियां खीर खा खा के 6-6 मन वजन कर लिया। सच्ची गल है, 4 मन 5 मन 6 मन। साडा एक मौलवी बेली मरिया, उहदा 8 मन वजन सी, उहदे कुंडे ही टुट गए, तबूत दे कंधा ही नहीं दिता गया किसी नूं। हाँ जी तुसीं हैरान हो जाओगे, मैं सच्ची गल कीती। वो 4 मन ते आम लभ जांदे ने, आ 2 मन तो मेरा है। अल्लाह पाक सेहत दवे है कि 3 मन तो साढ़े कैमरा मैन दा है, वो भी नाल बैठा है। यानी कहने का मकसद है ताया जी कि पीर अब्दुल कादर जिलानी दी शान बयान कर करके मौलवियां लैंड क्रूजर V80 XTZ फॉर्चूनर BMW फोरिंग ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विक टोयोटा करोला है। मेहरान साबन दा नहीं, ऐनियां गड्डियां ले लियां। ऐदा ही। अच्छा भाई तवज्जो मेरे वाल, कोई गल नहीं, वो चाने साडा। तू मेरे लिए पैसे मंगवा, तू उन्होंने करे की मंगवा रहा मां अल्लाह। मैं सारे उन्होंने फोन कर एक कापी लैके आ इधर। ये मेरा चाने अल्लाह उम्र च बरकत पाए। जी मैं गल समझा रहा है कि वो डाकुआं पैसे भी वापस किए ते गां सच्ची तौबा भी की। एक सच की बरकत से सारे काफले दे पैसे बच गए, सारे काफले दा माल बच गया। हुण मैं जरा तुहाडा ऑपरेशन करा ना, तुसी पीर साहब नूं मनदे बड़ा। आ सारे बैठे ने पीर साहब नूं वलियां दा सरदार मनदे ने, बगदाद वाले पीर नूं। हुण तुसी दरवाज़ा खटकिया ते तुसी मुंडे नूं आंदे जे मैनूं पुछ के दसी भी कौन है। वो बुआ खोलन गया है, बाहरों दस्तक हुई, मान अंत आप कौन है? मन दक्कल बाप दरवाजे पे कौन है? हुण अगों दरवाजे वाला कहता है पुत अपने अब्बे नूं कह आसफ आया है पत्थर दे पैसे लैन। वो आंदा जी मैनूं पुछ लैन दो। वो तुहानूं पता ना जमदियां सूलां दे मूँह तिखे ने हैं। और प्यो ने समझाया हुंदा वा भी मैं बेईमान हाँ, तू मेरे तो वड्डा बेईमान बनना है। वो आया अब्बा नूं पुछन, अब्बा जी वो पत्थर वाला पैसे लैन आया है, की कहना? कहंदा पुत्त नूं कह भी मेरा अब्बा जनाजा पढ़न गया ते 2.5 मन की लाश अंदर पई, वो जनाजा पढ़न गया। अच्छा कलमा पढ़ के दसो ऐने बैठे जे तुसी किन्ने मेरे चन खड़े। जिस बाप ने पुत्र नूं झूठ सिखाया है वो पुत्र गां बाप नाल सच बोले। वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां वो करदियां धीआं। मां पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं थे थोड़ा थोड़ा असर तो हुंदा है ना।
है दुद्धां ते बुद्धां जांदियां तुखमां ते तुखम भी जांदे ने इत्थे मां भी अन्नी धी भी अन्नी पुत भी अन्ना है जवाई ते रब ने सानू भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई है टब्बर ही अन्ना नौ भी झूठ बोलती है सौहरा भी झूठ बोलता है सस भी झूठ बोलती है जवाई भी झूठ बोलता है साला भी झूठ बोलता है भरवैया भी झूठ बोलता है बोलो हर बंदा झूठ बोलते है अच्छा जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा ते जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा माँ बाप नहीं समझाना है ना समझाने वाला ही झूठ बोल रहा है अच्छा चलो मैं तुहानू ये तो नहीं कहता भी झूठ छड़ दो एक काम बड़ा औखा चलो मैं लफज थोड़ा जिहा तुहाडे लिए आसान वाला चूज करना है मैं ये कहना झूठ तो बचिया करो मेरे नाल जिहड़ा अमला हुंदा मैं उन्होंने कहना जिन्ना मर्जी नुकसान हो जाए जो मर्जी हो जाए बस झूठ नहीं बोल क्योंकि बंदा जिहदे नाल रहिंदा उन्होंने तो सच्ची गल दस दे भी इंज हैगी ये गल झूठ तो नफरत है नबी पाक ने मोमन सारे गुनाह कर सकता झूठ नहीं बोल सकता सारे गुनाह कर सकता झूठ एक सियाबी आया वो काफला लैके आंदा जी असी मुसलमान होना पर सानू काम इको ही दसना जे बहुते नहीं साढ़े कोने नबी पाक ने मैं बस तू झूठ नहीं बोलना करना वो झूठ लैके चले गया भी मैं झूठ नहीं बोलना अल्लाह ने इतनी शान दी कि उसने सारे लोगों से ज़्यादा तकवा तहारत हासिल कर ली कि वो कहते यार हज़ूर ने तो काम ही एक कहा कि झूठ नहीं बोलना बस उन्हें झूठ छड़ता झूठ बुराइयां दी जड़ एक झूठ मार लो ना उन्नू बचाने लिए 100 झूठ मारना अच्छा झूठ की रफ्तार उंज बड़ी तेज़ है इत्थे तुहाडे मुंडे विच कोई झूठ मार के बच जाए ना आसफ कोलों ते एक ना एक दिन ते आई जाना बकरे दी मां किन्ना चिर खैर मनाऊ खीर ते छुरी थले आना ही बोलो वो कहे मौलवी ने किसी ने खीर पकाई तो उन्हें कहा मौलवी जी असा खीर पकाई तो मौलवी बड़ा सियाना है क्यों चन्न उन्हें 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 अगे क्या ताया उन्हें मौलवी ने पूछया मौलवी जी असी खीर पकाई मौलवी आंदा फिर सानू की तो उन्हें मौलवी तुहाडे लई पकाई तो उन्हें फिर तानू की भी खीर साडे लई है तो बस ठीक है हुण वो जिहड़े बंदे बैठे तुसी मैं तुहानू गल समझाउण वास्ते वाकया सुनाया है कि वो काफला जिहड़ा सी उन्होंने कहा सा झूठ नहीं बोलांगे हुण जिहड़ा काम कोई सियाबी पूछे ना नमाज पढ़ ली उन्हें यार हजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना नमाज पढ़ ली नमाज पढ़ना उन्हें कहा काम तो इको ही कहा हजूर ने भी झूठ नहीं बोलना उन्हें कहा यार ज़कात देती उन्हें कहा ओहो एक दिती नहीं तो काखान देती ये झूठ है उन्हें ज़कात देती यानी हर वो काम करन लग पे जिहड़ा काम आंदे से नहीं करना झूठ इंसान नू रफ्तार च वक्ती तौर कहंदा तू कामयाब हो गया हजरत यकूब नबी दे पुत्रा ने झूठ बोलिया ते 40 साल तक उन्होंने कहा कि असी कामयाब हाँ यूसुफ कित्थे लभना है मगर 40 साल बाद झूठ दी रफ्तार खत्म हो गई ते सच मंजिल ते पहुंचा यूसुफ नूं अल्लाह बादशाही दे दी है ते झूठे की होए कहंदे ने हल अलिम तुम मा फाल तुम बे यूसुफ काफले वाले दसो यूसुफ दे बारे की जान दे जे ये आखिरी बात है पल्ले बन लो इंशाअल्लाह इन्हां दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई कहंदे झूठे दे पैर नहीं हुंदे बोलो झूठे दे पैर नहीं हुंदे अच्छा असीं निक्के निक्के समझदे सां ये चोरां दे पैर नहीं हुंदे ते भजदे किवें निक्के हुंदे सी ना उहदे इन्नी दनाई नहीं सी हुंदी अकल नहीं सी हुंदी पुत्र मोबाइल छड्ड दे चन ओए चन छड्ड दे टिच टिच लगा तैनूं वो खून दी बोतल लगनी नहीं लाइट च भी नहीं लभनी इत्थे लगा मेरे सामने टिच टिच ये अल्लाह दा टच मोबाइल एडा अंतरा हर अनपढ़ नूं भी चलाउणा आ गया हर एक नूं चलाउणा आ गया जिन्हों वेख लो निके निके बाल भी जलसे च ते अच्छा है मैं तुहानू अज गल समझाउण जलसे महफिल च मस्जिद च मोबाइल ना चलाया करो मैं दलील देन लगा आ मुंडे रात नूं कुड़ी मुंडे जानू मनू करदे ने 2-2.5 घंटे फोन ते ये बेहया लोग ने निकाह तो बिना गल्लां नहीं कर सकदा बंदा निकाह तो बिना बंदा किसी लड़की नाल गल नहीं कर सकदा अच्छा चलो करदे पे ने मगर मैं तुहानू दसां ये बेहया लड़के भी कोई असूल रखते ये सिम वो रखते ने जानू ना गल कर ली जिदा नंबर किसी कोल भी ना होवे
کہ ویچ کسے شریک دا فون ڈسٹرب نہ ہوئے. اچھا جب فون آ جائے لڑکی کی کال میں یا لڑکے کی کال میں کسی کا فون آ جائے تو پھر کیا ہوتا پلا؟ لڑکی کہتی میں نے آج سے آپ سے بات نہیں کرنی، بلاک، کیونکہ تم نے میرے ہوتے ہوئے کسی کو بھی نمبر دیے. اور لڑکے کی کال میں اگر کسی کی کال آ جائے تو لڑکی کو پتہ چلے بھی اس کا نمبر ویٹنگ پہ، تو وہ کہتی میں نے نہیں کرنا، لڑکا کہتا میں نے نہیں. بتائیں یہ بے حیا ہو کر اپنا شریک برداشت نہیں کرتے، اور تم اللہ کو نبی علیہ شان کیسا بخشا ہے. اللہ تو وحدہ الا شریک ہے، تم زمین پہ اس کا شریک برداشت کر لیتے. جب اللہ کی بات سن رہے ہو تو کسی کی بات مت سنا کریں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ سبھی اپنا ذہن بنا لیں، عرش پہ اللہ کا شریک نہیں اور فرش پہ مصطفیٰ کا کوئی شریک نہیں. اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا میں نے مشرک پہ جنت حرام کر دی. آپ جتنے بیٹھے ہیں، یہ آپ میرے بھائی آصف بھائی کی سالگرہ کے موقع پہ یہ باتیں سنیے. مہمان ہیں لاہور سے آئے، ہمارے یہ چاند آئے بھی جگہ دو بھی جنانو. لو یو لو یو. میرے چاند نے پینٹ بڑی سونی پائی ہے. لو یو. ویسے نا جڑے منڈے پارٹیاں پینٹا پاندے انہاں ماں پیو دا بھلا کیتا ہے کہ کپڑے نویں لینے نہیں پیندے، وہ پارٹی نہیں ساری عمر لنگ جاندی ہے. نہ کسی مذاق کرنا ہے. جنہیں فیشن چلایا نا ویسے وہ بندہ بڑا چنگا ہے. وہی دوروں بھی ایک کینجی لگتا جی میں جرمن شیفرڈ کتے پے ہوں تے وہ پینٹ پارٹی ہوتی ہے. بولو کیا جی؟ اے میرے چان نے میرا گسا بھی نہیں کر دے تے جے کر بھی لین میں کڑے نہ کو ووٹ منگنا ہونا ہے. یہ میرے چان نے لو یو. لاہوری میرے چان آئے نے، میں بھی لاہور دا ہے. اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے اور اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے. کیوں میرا چان؟ ہاں لو یو لو یو. جتنے چان نے نا میرے بچے بات سنیں، یہ آخری بات ہے آپ نے لازمی دل میں رکھنی ہے کہ جھوٹ سے نفرت کریں، سچ کو اپنا ساتھ بنا لے. اپنے باپ سے بولے اب پاپا یہ مجھ سے کام ہو گیا ہے، ماں کو بولے ماما یہ مجھ سے کام. بیگم نو کہہ دے بھئی میرے کو غلطی ہوگی تے بیگم اگلے دن صحیح. تے جے بندہ روز دینا جھوٹ بولی جائے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بے یوسف. وہ قافلے والے دسو یوسف دے بارے کی جان دے. ہن چور دے پیر نہیں ہوندے. انہاں کہو ہو 40 سال پرانی گل، ایک بادشاہ مصر دا شروع کری بیٹھا ہے. ایک بھرا آندا ہے عقل دے اننے ہو، ویکھو کدی چور بادشاہ نال بھی بیٹھے اور بنیامین تے دے نال بیٹھا ہے. تے ایک بھرا وچوں دی ویکھ کے آندا یار ذرا ویکھو تے صحیح، ایدیاں اکھاں بابے یعقوب ورگیاں لگدیاں نے، اتوں آواز ہی لگدیاں نہیں ہے ہی بابے ورگیاں نے. تے کی آندے نے؟ اللہ کہندا کدی کدی ہتھاں دیاں دتیاں دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں. جنہاں خود جھوٹ بولیا اج کی بنیا؟ آندے نے کالو آئینہ کا لانتا یوسف، پوچھن والیا کتے تو تے یوسف نہیں. جنہاں کہہ یوسف نو بگیاڑ کھا گئے، آج 40 سال بعد اپنے منہ کہہ رہے کتے تو تے یوسف نہیں. انہاں کہا آنا یوسف وحاذا اخی، میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین. ویڈیو دسو بابے دا کی حال؟ کہندے بابے دیاں گلاں بعد چ کران گے، پہلو سن دا ساڈے نال کی کرنا ہی. ہن بولو بھی اپنا ظلم کیتا یاد ہوندا ہے، اپنا نیوندرا بھاجی سب نو یاد ہوندا ہے. انہاں نو پتہ سی چنگا نہیں ورتیا. پر میاں صاحب فرماندے نے جو دکان دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتوں دیوے. تینو لال محمد تے کولے بیچن والا. لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑ جاندے کئی کچے، جڑے پکل لال محمد اوہی کھاندے وٹے. مٹھا میوہ بیری دیوے مڑ وی وٹے کھاوے، ویکھ بیری دا صبر محمد او مڑ وی پھل دئی جاوے. بولو حضرت یوسف نبی کہندے نے میں تاڑے کو قادہ بدلہ لینا ہے، میرے گلے لگو. او پیار تے مینوں مصر دے تخت تے نہیں لبا جڑا تاڑے گلے لگ کے ملیا ہے. تے رہی گل بدلے دی، میں تانوں کھوچ ہی معاف کر دیتا سی. تے ساڈے ایتھے ورکر جڑے نے انہاں نوں مالک اکرا چڑک لوے نا تے دل چ رکھ دے نے بھی لے تیرا کھانا خراب کران گیا. دل چ رکھ دے نے. کسی کا برا دل میں رکھنے والے کبھی ترقی کرتے
اچھا بھی ایمان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر بھائیوں کا برا ہوتا تو مصر کی بادشاہ ملنی تھی؟ کبھی نہیں ملنی۔ اچھا ایک ورکر کی بےزتی ہو جائے نا تو دوجے ہستے نے، تو پھر دوجا بھی اسٹوچ رہندا چنگا، پھر تیری بھی میں کرواواں گا کہ جویں سساں نواں دی ہانڈی چ خود نہیں نمک بہتا پا دیندی میری بےزتی ہوئے، اتنے ورکر ایک دوسرے نہ کر دے۔ میں آپ سے یہ خطاب کرنے کا مقصد یہ رکھتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، حسد سے بچیں، کسی کی ذلت سے بچیں، کسی کو ذلت دینے سے بچیں، کسی کی عزت برباد کرنے سے بچیں۔ کہندے نے دنیا چ وارث نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردا۔ تو کتنے بچے آج وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تے اتھے تے کمبل چ لگے آہستہ بولے پاپا سن لیں گے ماما سن لیں گے، کمبل چ لگے ہوندے نے گلاں کر، سچی گل کر۔ تے ماں پیو کہنا پتر پڑھ رہے ہیں، ہاں جی میں پڑھ رہے ہیں، تے تانوں سال بعد ہی پتہ لگو جدوں میں رکشا چلاواں گا، مجھے تو پڑھنا فیل ہی ہونا تو پھر رکشا ہی چلاونا ہے۔ ایک میں رکشا ویکھیا ایتھے منٹ گمری بازار ہے نا، 8 بازاراں، اتوں میں باہر نکلیا گول تو تے رکشا نکلے انج باہر، وہ دے پیچھے لکھیا کہ جن نے ماسٹر نو ستایا انہیں رکشا ہی چلایا۔ میں انہوں روک لیا، میں کہ یار آج پیچھے کیوں لکھے آئی؟ کہنا ماسٹر میں نو کہنا ہی پڑھ، میں پڑھدا نہیں سا، انہوں میں ستاؤنا ہونا سا، پھر میں آج رکشے چلا رہے ہیں، تو میں لکھ دیتا بھی گاہ نہ کوئی ماسٹر نو ستائے، تو ماسٹر جو کبھی پڑھ لگے۔ اس واسطے میں تانوی سارے نو کہاں گا ایک دن آپ بھی آصف بھائی کی طرح اپنی فرم بنائیں گے، آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور اللہ کی قسم انسان محنت کرتا ہے تو اللہ کبھی اس کا صلہ ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ محنت کریں، اچھے تاجر بنیں، التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، ایماندار تاجر جو ہے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے یہ اللہ ہماری محبت قبول فرمائے، وہ لائیں انشاءاللہ ادھر دفتر میں کہ ادھر ہی لے آئیں، لے جلدی پھر دعا کرائیں۔ راتہ کاٹ کے 35 سال دا میرا چان ہو گیا ہے، تے تائے دی عمر پھر 70 ہوئے گی کہ 60 تے ویلو تائے دا چہرہ یہ بھی چمکدا، کیوں؟ تائے نے بچپن چا موبائل نہیں چلایا، کیوں تائے وے چہرہ یہ چمکدا تھا۔ اے منڈیاں دا چہرہ کیوں نہیں چمکدا؟ یہ ساری رات جنہیں چکر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، ساری رات۔ اچھا پھر انہوں اللہ جانتا ہے بھی مسیطے پہ گئی بندہ کہتے جانو آئی مسجد بھی ٹچ لگے رہی دینے۔ میں نے ایک منڈا تقاف تے بیل لگے پوچھتا اے مولوی جی تقاف تے موبائل لے کے بینا جائز؟ میں تینوں ایڈا پھاک کڑا آیا تو نہ بے ہے نہیں، میں موبائل لے کے بینا۔ میں کہا پھر کوئی تقاف نہیں، تقاف دا مانا دنیا نہ لو کٹنا ہے تے اللہ نہ جلنا ہے، تے میں کہا تو ہوتے بھی موبائل چلانا ہے تے تو بے ہی نہ۔ ادھے تقافی تے تقاف تے بیندے نے رجن واسطے کار پھون کری جان، آج پھیونیاں بیجنی، کل پکوڑے بیجنے، مار جے تینوں پھانسی ہونی ہے بھی تینوں مرشاشہ پوریاں کر دیئے سارے۔ انہوں نے وزن بات جاندے نے قسمیں آدھے تقاف تے بیندے نے دیر وزن بات جاندے نے۔ تقاف تے بیٹھ کے خوف خدا سے انسان کا وزن کم ہو، عبادت زیادہ ہو، کھانا کم ہو، مگر ساڑھے تے تقافیاں دیسی کے ہو دیاں چکوریاں جاریاں ہوں دیاں ہے جی۔ تقافی بھائی بیٹھے ان کو کھانا کھلاؤ، بھائی کھلائیں مگر کم کھلائیں، یعنی تقافی اگر گھر میں 2 روٹیاں کھاتا نا ایک کھائے تقاف پہ، عبادت کرے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ جتنے چاند آئے نا ان سب کی یہ محنت قبول فرمائے، اور آپ اپنے برتھ ڈے کے موقع پہ یہ خالی گول گپاڑا ہی نہ کیا کرو، اپنی سوچ بھی بدلا کرو کہ پچھلے سال میں نے اتنے جھوٹ بولے تھے، اس سال میں نے کوشش کرنے کم ہوتے، پچھلے سال میں نے اتنے دوستوں کو ناراض کیا تھا، اس سال میں کوشش کروں کہ ایک دوست بھی ناراض نہ ہو۔ ہاں جی پچھلے سال میں نے دوستوں کو ناراض کیا تھا، بولو سارے بولو بھائی ہے سارے اگینے بولو سارے جنہیں دوست نے۔ یہ میں بچوں کو بھی آپ کو بھی سب کو سمجھانے لگا ہوں کہ کوئی بھی اپنے عزیز کو ناراض نہ کیا،
زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ میرے جتنے چاند نے آپ سب سے اپیل ہے، آپ سب بھی اپنے دوستوں سے محبت رکھیں۔ کہندے نے کپڑا پھٹے تروپا لگدا دل پھٹے کے سینہ، تے سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ یہ جتنے چاند آئے آپ بھائی کی خوشی میں آئے ہیں، اللہ آپ کی یہ خوشی قبول فرمائے۔ بھانجی